بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ مومنات، آج 10 محرم اس عزا خانے سے آپ نے ہر روز ایک شہید کا پرسہ دیا۔ بی بی سب کے پرسے قبول فرمائے۔ آپ کا یہ گریہ ایک ایک آنسو بی بی کے رومال کی زینت بن جائے۔ مگر آج 10 محرم کو کوئی کسی ذاکر کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ زہرا کا لاڈلا نرغہ یادہ میں اس طرح سے گر گیا کہ تنہا حسین حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کرتا رہا۔ مومنات، آج کے دن بھی مولا کی مظلومیت یہ ہے کہ مولا خطبات دیتے رہے اور قوم اشقیاء کو آج بھی ہدایت کی جانب بلاتے رہے۔ آج بھی حسین نے مظلوم پکارتے رہے، میرے خون میں ہاتھ نہ رنگو۔ مگر وہ وقت آ گیا، حسین عباس کے کٹے بازو بھی اٹھا چکے، علی اکبر کے سینے پر برچھی کا زخم دیکھ کر برچھی کی سنا کو کھینچ بھی چکے، حسین قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھا چکے، یہاں تک کہ حسین ابن علی ننھے سے رضیع صغیر کے گلوئے نازنین پر تیر بھی لگوا چکے۔ حسین اس قدر تنہا ہے کہ ٹیلے پر سوار ہو کر دشت کربلا میں پڑے لاشیں اور بلند حسین پکار رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا۔ اس استغاثہ غربت کے بعد مولا اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ مظلومیت حسین ہے، آج خوب پرسہ دینا نا جناب سیدہ کو، آج اپنی صداؤں کو آزاد کر دینا، آج ضرور ایک دوسرے کے گلے مل مل کر رونا، ایسے ہی پرسہ دینا جیسے بوڑھی ماں جوان بچے کے لاشے پر رویا کرتی ہے، اس لیے کہ فاطمہ کا دل آج بڑا مغموم ہے۔ مومنہ، حسین خیمے میں تشریف لائے، آواز بلند کی، یا زینبو، یا کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکنا منی سلام۔ میرے آقا کے لہجے میں اتنا درد تھا، میرے آقا کے لہجے میں اتنا غم تھا کہ بیویاں ماتم کرتی ہوئی اپنے اپنے خیمے سے باہر نکل آئیں۔ یہاں تک روایت ملتی ہے، حالہ بنایا، ایک حلقہ بنایا، مستورات نے ماتم کیا، یا حسینہ، واہ حسینہ، واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ مولا نے آخری وداع کیا۔ 3 طرح کے وداع ہیں، جن میں ایک وداع جناب زینب کبریٰ سے ہے۔ مولا نے کہا، بی بی مجھے پرانا لباس لا دیجئے۔ اس پرانے لباس کو بھی مولا نے جگہ جگہ سے پارا پارا کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ بوسیدہ لباس دیکھ کر میرے جسم سے اس لباس کو نہ چرائے، مگر مسلمانوں نے وہ لباس بھی نہ چھوڑا۔ ایک وداع ملتا ہے جناب سید سجاد سے، رو کے کہا، سجاد غش سے آنکھیں کھولو، راز امامت سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا سید سجاد آنکھوں کو کھولتے تھے، سوال کرتے تھے کہ اتنا خون، اتنے زخم، بابا اینا عباس، کہاں ہے آپ کا بھائی عباس؟ اینا اکبر، اینا قاسم، اینا صحابہ، کہاں ہیں آپ کے سارے اصحاب؟ مولا ایک ایک سوال کے جواب میں کہتے کہ شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے اور میں تنہا رہ گیا ہوں۔ سجاد، میرے اور تیرے سوا کوئی مرد باقی نہیں ہے۔ مومنات، ہر بار جناب سید سجاد غش کر جاتے۔
میرے مولا نے راز امامت سپرد کیے، اب خیمے سے الوداع کرتے ہیں۔ سوچئے نا کہ مستورات کا آخری سہارا، زہرا کا آخری چراغ خیمے سے رخصت ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرے مولا زین ذوالجناح پر سوار ہونے لگے، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، میرے مولا نے صدا بلند کی، این مسلم، این عباسا، این اکبر، اے میرے جگر گوشو، اے میری جان کے پیارو، تم کہاں ہو؟ تم سب کو صبح سے میں سوار کراتا رہا، اب حسین کے سوار ہونے کا وقت ہے، کون مجھے سوار کرائے؟ کیسی سخت مظلومیت کی روایت ہے نا کہ بہنیں آگے بڑھی، بھیا کو سوار کرایا۔ جیسے ہی میرے مولا زین ذوالجناح پر آئے نا، ذوالجناح کو حکم دیا، ذوالجناح چل میدان کی جانب۔ ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا، فرمایا صبح سے لے کر اب تک تھک چکا ہے، آخری زحمت ہے ذوالجناح۔ مگر ذوالجناح نے سر کو جھکایا، اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا۔ میرے مولا نے کیا دیکھا؟ سکینہ ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جانا، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ میرے مولا ایک مرتبہ زین ذوالجناح سے زمین کربلا پر واپس اترے، بچی کو سینے سے لگایا، رو کے کہا سکینہ پھوپھیاں جہاں سلائیں سو جانا، آج کے بعد بابا کے سینے کا انتظار نہ کرنا، یہ سینہ تیروں سے پر ہو جائے گا۔ اور پروردگار سے دعا کی، پروردگار میری بچی کو نیند آ جائے۔ جو مستند روایت ملتی ہے سکینہ کو سلا دیا گیا۔ میرے مولا دوبارہ ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ روایت کہتی ہے زہرا کا لاڈلا خیمے سے ایسے برآمد ہوا جیسے بھرے گھر سے جنازہ برآمد ہوتا ہے۔ میرے مولا میدان کربلا میں آئے، رجز پڑا، ایسی جنگ لڑی، ایسی جنگ لڑی کہ مولا کے الفاظ تھے آؤ اکبر کے مارے کی جنگ دیکھو، تو نے میرے عباس کو مارا، تو نے میرے قاسم کو مارا، تو نے میرے اصغر کو مارا، 3 دن سے جو بھوکا پیاسا ہے اس کی جنگ ایسی ہے، اگر پانی مل جاتا تو کیسی جنگ ہوتی۔ تاریخ کہتی ہے اشقیاء ایک مرتبہ ڈر گئے، یہ اس طرح سے دوڑے ہیں کہ جیسے میدان میں کبھی علی آ جایا کرتے تھے، میدان کو دشمن خالی کر دیا کرتا تھا۔ راوی کہتا ہے زہرا کا لاڈلا جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ نہر فرات کی جانب آئے اور یہاں ایک پتھر پر بیٹھے، اپنے سر کو اپنے عصا کے اوپر رکھا۔ مولا تھک چکے تھے صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر، مولا نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے، نانا تیری امت حسین کو کیوں مارنا چاہتی ہے۔ ابھی پانی کو ہاتھ میں لیا تھا، دور سے ایک نوکیلا پتھر کسی نے رہا کیا، میرے مولا کی پیشانی پر لگا، خون کا فوارہ بلند ہوا، کسی نے دوسرا پتھر مارا، لب پھٹ گئے، حسین کے دندان شہید ہوئے۔ میرے مولا ایک مرتبہ پھر زین ذوالجناح پر سوار ہوئے، دوبارہ میدان کی جانب آئے، کوئی حسین کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ حسین کی شجاعت کا منظر یہ تھا، کوئی قریب آنا اس لیے گوارا نہیں کر رہا تھا، سب جانتے تھے علی کا یہ شیر ہماری گردنیں کاٹ دے گا، مگر جانتے ہو اب حسین زین ذوالجناح پر بیٹھے بیٹھے گھوڑے کا
کا رخ کرتے ہیں قبلہ کی جانب۔ اب قوم اشقیاء کے اندر ایک اعلان ہوا، ان کے بڑوں کی جنگ ہم نے دیکھی ہوئی ہے، جب بھی میدان جنگ میں نماز کا وقت ہوتا ہے یہ نماز کو اول وقت ادا کرتے ہیں۔ اب حسین نے نماز کو شروع کر دیا ہے، یہ سنہری موقع ہے، مل کے حملہ کرو، حسین کو شہید کر دو، حسین کو گھوڑے سے اتار دو۔ راوی کہتا ہے اس طرح سے مل کے حملہ کیا گیا، کسی نے زہرا کے لاڈلے پر تیر چلایا، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے پتھر مارے، اتنا گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ آغا حسین مومنی پڑھتے ہیں، یہ فارسی کے بہت بڑے مقتل نویس ہیں اور مقتل کی روایات کو عربی میں پڑھا کرتے ہیں ہمیشہ۔ یہ پڑھتے ہیں مقتل کی مستند روایت کو کہ اس طرح سے حسین کو کا گھیرا تنگ کر دیا گیا، جیسے گوس فند کو پکڑنے کے لیے چند افراد مل کر اس کو گھیر کر پکڑتے ہیں۔ مومن جب مل کر حملہ کیا گیا نا، ذوالجناح ایک مرتبہ میدان کربلا میں حسین کو لے کر دوڑا۔ میں کہتی ہوں یہ جانور وفادار تھا، کربلا کے میدان کے مسلمانوں سے زیادہ یہ جانور وفادار تھا، جتنا کر سکتا تھا اس نے حسین کو بچایا۔ ہم زیارات پر جاتے ہیں نا، ایک مقام وہاں پر ہے، مقام امام زمان، وہاں سے لوگ رینگتے ہوئے اپنے بدن کو گھسیٹتے ہوئے ذریعہ حسین تک جاتے ہیں، یہ کافی لمبا فاصلہ ہے۔ حسین کی ذریعہ تھا، جب پوچھا جائے نا وہاں پر یہ مقام امام زمان کیا ہے اور یہ ذریعہ تک کس طرح کیوں جاتے ہیں، تو بتایا جاتا ہے مقام امام زمان وہ مقام ہے جہاں سے خود امام زمان ذریعہ امام حسین تک گھٹنوں کے بل جاتے ہیں۔ کیوں گھٹنوں کے بل جاتے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین اس مقام پر گھوڑے سے گرے تھے اور یہاں سے مولا کے قدم ابھی رکابوں میں تھے، گھوڑا دوڑتا رہا، زہرا کا لال زمین کربلا پر گھسیٹتا رہا۔ اور جیسے ہی اس مقام پر پہنچے نا جہاں قتل گاہ تھی، گودال قتل گاہ کے قریب آ کر ذوالجناح نے خود کو جھکایا، آقا کو زمین کربلا کے سپرد کیا اور ایک مرتبہ یہ درخواست کی، مولا تھوڑی سی ہمت کیجئے، مجھ پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو زہرا زادی زانیہ زہرا بی بی زینب تک پہنچا دوں ایک مرتبہ۔ مگر حسین مشیت سے راضی تھے، ایھا النفس المطمئنہ کی منزل پر پہنچنا چاہتے تھے، حسین راضی نہ ہوئے۔ یہ ذوالجناح مولا کے گرد طواف کرنے لگا، اب زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور، تیروں کے مسلح پر ہے، ذوالجناح حسین کا طواف کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ذوالجناح دوڑتا ہوا روز عاشور 2 مرتبہ خیمے میں آیا ہے حسین کی شہادت کے دوران، آ کر زہرا زادیوں سے سفارش کی، کہا میرے آقا کو بچا لیجئے، پھر دوڑتا ہوا واپس آیا، امام حسین کے گرد طواف کرنے لگا، یہاں تک کہ امام کے بدن میں اتنے زخم تھے، ہر سانس کے ساتھ ہر زخم میں سے خون کا فوارہ بلند ہوتا تھا، امام تڑپتے تڑپتے قتل گاہ کے اس مقام پر گر گئے جو حلال بن معافے کو شب عاشور امام حسین نے جگہ دکھائی تھی۔ مولا نے دکھایا تھا یہ وہ مقام ہے جہاں قاسم گرے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا اکبر گرے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو گریں گے، اور ایک مقام تھا نا جہاں سے تیزی سے گزر گئے، کہا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میں خود گروں گا۔ نافع نے کہا مولا اس مقام پر تو کوئی مستور بیٹھی رو رہی ہے، کہا میری ماں فاطمہ رو رہی ہے، اس مقام
مقام پر اب حسین آ گئے. حسین اس گودال قتل گاہ میں ہے، زخموں سے زہرا کا لال ایسا چور ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، لب پیاس سے پھٹ چکے ہیں، زبان پیاس سے دڑاڑے کھا چکی ہے. حسین کے جگر نے پیاس سے، شدت پیاس کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیا. نڈال پڑا ہے رسول کا نواسا. ادھر مسلمان یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ حسین نانا سے جا ملا، کوئی مگر آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا. ایک ملعون آگے بڑھا، کہا میں دیکھتا ہوں. حسین نانا کے پاس چلا گیا کہ ابھی زندہ ہے. جیسے ہی یہ قریب گیا نا، اس نے حسین کی آنکھوں میں دیکھا، دوڑتا ہوا واپس آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا واللہ میں نے حسین کی آنکھوں میں دیکھا ہے، یہ حسین کی آنکھیں نہیں، یہ محمد عربی کی آنکھیں ہیں. مومن، اب حسین کا یہ دیکھنا کہ حسین ابھی زندہ ہیں یا نانا سے جا ملے. ان ملعونوں نے ایک اور حربہ اپنایا. یہاں سے ایک ملعون نے اعلان کیا، حسین نانا سے جا ملے ہیں، دوڑو زینب کے خیمے کو لوٹ لو. اتنا کہنا تھا، زخمی حسین نے، جگر شکستہ حسین نے اپنے سر کو اٹھایا، رو کے کہا میری زندگی میں کوئی زینب کے خیمے کی جانب جانے کی جرت نہ کرے. مومنہ جانتی ہے. اس کے بعد شمر ملعون آگے بڑھا، سینہ حسین پر سوار ہوا. بلکہ بڑے سخت اور گستاخانہ الفاظ ہیں. کہا کہ ملعون سینہ حسین پر جوتوں سمیت سوار ہو گیا. اے ملعون، یہ زہرا کا لاڈلا ہے، یہ علی و بطول کا جایا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ وہی سینہ ہے جسے رسول چومتے تھے، یہ وہی لب ہیں جنہیں رسول چوما کرتے تھے. یہ جوتوں سمیت سوار ہوا. اس ملعون نے حسین کی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے میرے مولا کے چہرہ اطہر پر تماچے مارتا رہا. بالوں میں ہاتھ ڈالا، حسین کے سر کو پٹختا رہا. یہاں تک کہ اس نے خنجر کو چلانا شروع کیا. روایت کہتی ہے یہ ضربے چلاتا رہا، انبیاء رخ پھیرتے رہے. حسین تو جانے خدا جانے. یہاں تک کہ علی مرتضی رسول اللہ بھی چلے گئے. مگر روایت کہتی ہے ماں حسین کی لاش حسین کا طواف کرتی رہی، رو رو کے کہتی رہی نا ماں میں نے چکیا پیس کر پالا ہے، نا ماں کہ اس کا ایک بال ٹوٹ جاتا. زہرا ساری رات گریا کیا کرتی تھی. آج میرے لاڈلے کو تم نے مل کے کتنا زخمی کیا. مومنہ، 13 ضربے چلی، یہاں تک کہ اس نے سامنے کی جانب سے 13 ضربوں سے حسین کو شہید کیا، پھر پشت کی جانب الٹا دیا. اب گردن حسین کو، سر حسین کو تن حسین سے اس طرح سے جدا کر دیا کہ ایک مرتبہ ماں تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی رہی خدایا میرا لاش حسین. ادھر زینب کبریٰ ٹیلے پر سوار ہے، ٹیلے کربلا کے اوپر. آج بھی سب جاتے ہیں نا ٹلہ زینبیہ.
یہ وہ مقام ہے کہ بی بی رو کے زمین کربلا کو حکم دیتی تھی، اے زمین کربلا میرا حسین مجھے دکھائی نہیں دیتا، بلند ہو جا۔ زمین کبھی بلند ہوتی پھر جھک جاتی، مومنہ بہن 70 قدم سے دیکھتی رہی، آئے بہن 70 قدم سے دیکھتی رہی، ماں لاشے کا طواف کرتی رہی، رب کی ندائی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون۔ مل کر سلام پیش کیجئے ان روتی آنکھوں کے ساتھ، آج پرسائنی الفاظ کے ساتھ دیجئے، مل کے پکاریے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔